ہوتا رہا، مصطفیٰ صبر کرتے رہے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار نے صبر کیا۔ آقا کی معیاری زندگی دیکھ کر، آقا کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ دار مصطفیٰ کریم کا تھا، اگر کوئی اعلان کرتا تھا میں ایمان والا ہوں، اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ کی جود و سخا کو دیکھ کر، آقا کی معیاری زندگی دیکھ کر، آقا کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آقا کی بارگاہ میں آ جاتا تھا وہ آقا کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے اٹھتا تھا، آتا تھا تو سینہ کفر سے بھرا ہوتا تھا، مگر جب لوٹتے تھے تو اسلام کی شمع دل میں روشن ہو جاتی تھی اور وہ صحابی بن کے اٹھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھ کر، اس مراتب کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں بہت زور سے درد ہونے لگا پیٹ میں، اور یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے لوگوں کو مسلمان بناتے رہے تو ہمارے جو معبودان باطل ہیں، ہماری جو یہاں پر حکومت ہے، ہماری جو مرکزیت ہے، ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو روب و دبدبہ ہے، وہ تو سب مٹی میں مل جائے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کیا یہ جائے تو اس محمد عربی کو یہاں مکے سے نکال دیا جائے۔ کسی نے یہ تجویز پاس کی کہ اگر نکالو گے تو ان کے ساتھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایک تعداد ہو چکی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس سے بہتر ہے کہ معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، انہیں جان سے مار دیا جائے۔ کیسی کیسی تدبیریں کی جا رہی تھی۔ علماء کرام جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور مذہب اسلام لے کر آئے، جب وہ پھیلنے لگا تو پھیلتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اور پھر آقا کے دشمن بن گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے لگ گئے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی 53 سالہ زندگی کے اندر سارے مراحل جو آپ کی آزمائش کے تھے، جو آپ کی تکلیف اٹھانے کے تھے، کوئی ایسے مظالم نہیں تھے کہ جسے آج کے دور میں برداشت کیا جا سکتا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، آج کے دور میں معمولی سی تکلیف اگر آ جاتی ہے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دور مصطفیٰ کریم کا تھا، اگر کوئی اعلان کرتا تھا میں ایمان والا ہوں، اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا، اس کو برادری سے قطع تعلق کر دیا جاتا تھا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ مگر جب تجویز پاس کی گئی ان لوگوں کی طرف سے، میں زیادہ ایسا شدت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے ہی گروپ میں آج کل ایسے ایسے ماحول بن رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ٹریننگ لے کر کے، داڑھی ٹوپی لے کر کے ہماری مجلسوں میں گھستے ہیں، پھر وہ ہماری ریکارڈنگ کر کے بہت دور تک لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا مذہب اتنا صاف ستھرا ہے کہ ہم دوسروں کی بات کرنے کیوں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اتنا شاندار عطا فرمایا کہ ہم دوسرے کی بات کرنے کیوں جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ ہو گئے جو چاہتے نہیں تھے کہ ہم دین کو آگے بڑھنے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھنے دیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم پر ظلم ہوتا رہا، مصطفیٰ صبر کرتے رہے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار نے صبر کیا، سرکار کے دندان شہید ہوئے، سرکار نے صبر کیا، لوگوں نے اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال دی سجدے کی حالت میں، سرکار نے صبر کیا، سرکار کو کاہن کہا گیا، معاذ اللہ سرکار نے صبر کیا۔ مصطفیٰ کریم کو نعوذ باللہ ظالموں نے جادوگر سے تشبیہ دی، کاہن ہونے سے تشبیہ دی، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ اس برداشت کرنے کی وجہ سے رحم و کرم کا پیکر جب اپنی رحمت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو دو حصوں میں قوم بٹ گئی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک بغیر کلمہ والے، ایک مصطفیٰ کے وفادار، ایک مصطفیٰ کے خدار، ایک مصطفیٰ کے فرما بردار، ایک مصطفیٰ کی سنت و شریعت اور اسلام سے دور۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کے اس شان کریمی کا کیا کہنا، جب کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اور بڑھنے لگی، یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں توجہ رکھیے گا، ہجرت کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ میرے آقا راستے سے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آپ صحابہ کرام کی انجمن ساتھ میں ہے، میرے آقا کا گزر ہو رہا ہے، راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ایک چڑیا کہیں سے اڑ کے آتی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ بول کر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ چڑیا آئی تھی، آنا سمجھ میں آیا، یہ بول کر کچھ گئی ہے وہ بھی میں نے دیکھا، مگر بولی کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔
یہاں پر میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ موضوع سے بھٹک کر ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. ہم ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے، یہ ہم ماشاءاللہ علماء کے بیچ میں ہیں، نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ساتھ میں مصطفیٰ کے ہیں، اور صحابی کہتے ہی اسی کو ہیں جس نے نبی کے زمانے میں ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا. تو اب صحبت مصطفیٰ کریم کی ملی نا، تو پھر میرے آقا کے صحابہ یہ کیوں پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ چڑیا بول کر کیا کہی ہے؟ اگر صحابی نبی کے ساتھ رکھ کر نبی کی طرح ہو جاتے تو اس کی بھاشا جان نہ لیتے. نبی کے ساتھ رہ کر صحابی نبی کی طرح نہیں، تو آج کل کے لوگ کس منہ سے کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی ہماری طرح ہے جب صحابی نبی کی طرح نہیں ہو سکتے؟ حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ چڑیا بول کر کیا گئی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے جواب دوں گا، پہلے یہ بتاؤ راستہ چل رہے تھے تو تم لوگوں نے کسی گھونسلے سے چڑیے کے بچے نکالے ہیں کیا گھونسلے سے؟ تو وہ صحابی خود کہتے یا رسول اللہ میں نہیں نکالے. کہا کیوں؟ کہا چڑیے کا گھونسلہ تھوڑا نیچا تھا، میری نظر پڑی چھوٹے چھوٹے چوزے بچے تھے، میں نے اس نیت سے اٹھا لیے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے. تو میرے آقا فرماتے بس یہی شکایت کر کے وہ چڑیا گئی ہے تیری، اور یہ کہہ کے گئی ہے یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اجڑوں کو بسانے والے ہیں، بھٹکوں کو راہ دکھانے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ میرے اجڑے گھر کو بسا دیں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس بچوں کو اس کے گھونسلے میں جا کر رکھ دو. اب وہ انسان نہیں ہے چڑیا، مسلمان نہیں ہے، بے زبان جسے کہیں، جس کی زبان ہم نہ سمجھ سکے، جاندار ہے مگر مخلوق دوسری ہے. صحابہ نے جا کر وہاں وہ چڑیے کے بچے رکھ دیے. رزلٹ کیا آیا؟ میرے آقا رحمت ایسے ہیں جو چڑیوں کے گھر کو بھی اجڑنا پسند نہیں کرتے. تو اس نبی کے دین میں یہ کہاں جائز ہوگا کہ وہ کسی انسان کے گھر کو اجاڑے اور کسی انسان کی دکان کو جلائے؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ میرا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بے زبان کے بھی گھر آباد کیے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور آگے جاری ہے. ایک غریب آدمی مزدور ہے، غلام ہے، غلام، اس کا آقا اس کا مالک اسے مار رہا، اس غلام پر ضرب لگ رہی ہے چاقو کی. میرے آقا پہنچ گئے، بھئی تیرا غلام ہے مار کیوں رہا ہے اس کو؟ کہا میرا غلام ہے میں ماروں یا کچھ بھی کروں، آپ کون؟ میرے آقا فرماتے اسے درد ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی، ایسے مت مار. اور یہ کہہ کر میرے آقا آگے تشریف لے گئے. کچھ دور چلے اور کچھ دیر چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی. میرے آقا نے جب رخسار پھیر کر دیکھا تو وہی غلام جو مار کھا رہا تھا وہ دھیرے دھیرے قدموں سے آقا کے پیچھے چل رہا ہے. میرے آقا نے جب قریب آ کر اس کو بلا کر کہا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ کہا حضور بات اصل یہ ہے میرا کلمہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہا تو غلام میرا نہیں، کہا اب تک نہیں تھا اب میں غلام ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھائیے. کہا کیوں؟ کہا جب میں غلام دوسرے کا تھا تب آپ اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرے درد کو محسوس کرتے ہیں، جب میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا پھر آپ کی رحمت کا حقدار نہ بن جاؤں گا. میرے آقا کی اس رحمت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. اسلام بڑھ رہا ہے، پرمان چڑھ رہا ہے، مکہ شریف میں کلمہ گونج رہا ہے، نمازیوں کی تعداد، ایمان والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لوگ طرح طرح کے مظالم اٹھانے کی اسکیم بنانے لگے. علماء جانتے ہیں مکہ شریف میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام اس وقت تھا دار الندوہ. اب کیا کریں، موضوع ایسا ملا ہے کہ اسے بولنا ضروری ہے. نام تھا دار الندوہ. اس دار الندوہ میں ہوتا کیا تھا؟ جتنے بھی دشمنان مصطفیٰ تھے وہ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے اسلام کو کھینچ کر زمین پر کیسے لایا جائے، مسلمانوں کو کس طریقے سے بیابرو کیا جائے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہٹایا جائے. معاذ اللہ، ایک بات میں بڑے کڑک انداز میں کہتا ہوں، وہاں بھی دار الندوہ تھا تو حضور کے خلاف میٹنگ ہوتی تھی.
اور انڈیا میں بھی ایک دارالعلوم ندوہ ہے، وہاں بھی اسی طرح کی عبارتیں لکھی جاتی ہیں۔ تو خیر ندوہ والے کو ندوہ مبارک ہو، ہمیں تو آمنہ کا لال مبارک ہو۔